ایک میں سن رہی تھی توصیف راشدی صاحب کو، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، اور وہ شیعوں کو جواب دیتے ہوئے اتنا گستاخانہ انہوں نے جملہ بولا کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں ذکر کیا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے۔ مطلب وہ یہ بات ٹھیک ہے، شیعہ حضرات جو ہیں علی کا درجہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ آلموسٹ اللہ کے پیرالل کھڑا کر دیتے ہیں، بالکل مد مقابل برابر کھڑا کر دیتے ہیں، من دون اللہ بنا رکھا ہے انہوں نے حضرت علی کو۔ لیکن ہم سنی بھائیوں کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے، سنی علماء کرام کو بھی اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ توصیف راشدی صاحب نے بہت اچھے ہیں، بہت میں ان کی عزت کرتی ہوں، اور وہ میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں، میں ان کو بہت توجہ سے سنتی ہوں، بعض اوقات بہت اچھی بات بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں شیعوں کو ان کا اصل چہرہ، ان کو آئینہ دکھانا بالکل بجا ہے، لیکن حضرت علی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، اگلا جملہ انہوں نے خود ہی ایڈ کر لیا، پھر بتاؤ کہ علی کیڑی بلا ہے۔ اب بتائیں ذرا، ہمارے یہاں اردو کے اندر بلا کا لفظ کیا پازیٹیولی یوز کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو اچھا سمجھ کے یوز کیا جاتا ہے؟ علی کو انہوں نے بلا کہہ دیا۔ بلا کا لفظ ہم سب نے سن رکھا ہوگا، ہمارے یہاں عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ تو لالچ کو برا کہا گیا ہے، اور لالچ کو کہا گیا ہے کہ ایسی بلا ہے جو چمٹ جاتی ہے۔ اب انہوں نے علی کو جو ہے وہ بلا سے تشبیہ دے دی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اس قسم کی جب کبھی ہمارے سنی علماء کرام کہنا چاہیے، ان کو کرائم نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ بات بھول گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ چادر والی حدیث، کہ اس میں آپ علیہ السلام جو ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ہماری امی، وہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں، مطلب میرے خیمے میں موجود تھے، اور اتنے میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے کالی چادر، کالی کملی جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے۔ پھر حسین ابن علی آئے، آپ علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر اس کے بعد حسن ابن علی آئے، آپ علیہ السلام نے حسن ابن علی کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا۔ پھر اس کے بعد علی ابن طالب آئے، اور آپ علیہ السلام نے علی ابن طالب کو بھی اپنی اس چادر کے نیچے لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا۔ اب یہ 5 لوگ ہو گئے چادر کے نیچے، اندازہ کریں کیا محبت کا انداز ہے، کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد سے محبت کا منظر پیش کیا ہے۔ ہم آج کے ٹائم میں بڑی محبت کرتے ہیں اپنی اولادوں سے، لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ کبھی کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا ہوگا جو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم فرما دیا۔ امی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ یہ پانچ ہو گئے نا، اسی کو پنج تم پاک کہتے ہیں وہ شیعہ حضرات جو ہیں، لیکن یہ ہماری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کیا ہم شیعہ حضرات کی دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ اپنی مسلم شریف کی مین اسٹریم کی کتاب کی حدیث کا بھی انکار کر دیں گے؟ آج کے ٹائم میں بہت سے اہل حدیث جو ہیں وہ خود احادیث کے منکر ہو گئے، اس وجہ سے یہ حدیث یہاں پر بیان کرنا میں نے ضروری سمجھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو چادر کے نیچے لیا، اور پھر سورہ الشورى کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے، اہل آل محمد سے تمام قسم کی ناپاکی کو، گندگی کو دور کر دے۔ کتنی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہے نا یہ۔ جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو اندازہ لگائیں میری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ذرہ برابر بھی اپنے دل میں ملال نہیں کر رہی ہیں، نہ ہی حدیث میں بیان کرنے میں کوئی کنجوسی کر رہی ہیں۔ کیا عظیم ان کی سوچ ہے! ورنہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی تو امہات المومنین میں سے ہوں، مجھے بھی چادر میں لے لیتے، یا مجھے کیوں نہیں لیا، یا اب اگر مجھے نہیں لیا ہے تو میں یہ حدیث بیان کرنے میں کنجوسی کر دوں؟ نہیں۔ اچھا، ایک اور روایت میں جو ہے وہ یہی واقعہ ملتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ام سلمہ
جو ہماری ماں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے بھی یہی پورا قصہ بیان کیا اسی طریقے سے کہ چادر میں لیا آپ علیہ السلام نے، اسی طریقے سے ان پانچوں کو، چاروں کو. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بھی چادر میں لے لیجئے آپ علیہ السلام، میں بھی تو اہل بیت میں سے ہوں. تو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ. تو ان کو بھی چادر میں لے لیا. لیکن ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے چادر میں لے تو لیا، مگر جو آپ علیہ السلام دعا تعلیم کر چکے تھے، جو سورہ شورى کی آیت تلاوت کر چکے تھے، اس کا حصہ مجھے نہ مل سکا، کیونکہ وہ واقعہ تو پیش آ چکا تھا، دوبارہ نہیں دہرایا.